آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ سال اول کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں معروضی پرچے کے حوالے سے پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ کی رہنمائی کی گئی۔ آج ہم انشائیہ پرچے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، انشائیہ پرچہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 2 کی الف جز میں نظم کے 2 اشعار کی تشریح، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ذہن نشین ہونا چاہیے۔ تو اس ترتیب سے 4 نمبر ہیں ایک شعر کی تشریح کے، 4 نمبر دوسرے شعر کی تشریح کے، اور 1 نمبر ہے نظم کا عنوان اور 1 نمبر ہے شاعر کا نام۔ یہ کل نمبر 10 بنتے ہیں، اور عزیز طلباء و طالبات، اس کے لیے آپ کا حصہ نظم کا اچھی طرح مطالعہ ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نظم کے اشعار کی تشریح میں حوالہ جات زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ حوالہ جات آپ جتنے زیادہ لکھیں گے اتنی ہی آپ کی تشریح بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اپنی طرف سے کوشش کیجیے گا، کیونکہ ایک شعر کے 4 نمبر ہیں، ایک شعر کی تشریح آپ کریں گے تو اس کے 4 نمبر بنتے ہیں۔ 4 میں سے 3.5 تک تو حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر صحیح محنت کی جائے۔ حوالہ جات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، میں پرچے مارک بھی کرتا ہوں بورڈ کے، اور بورڈ کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 کے حوالے سے کہ تشریح میں اگر طالب علم حوالہ جات لکھتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم، کسی کا قول، یا پھر بین الاقوامی سچائی، اس کے علاوہ امدادی اشعار جو اس شعر کے ساتھ ملتے جلتے ہوں جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں، یعنی تشریح میں معاونت کر سکیں، یہ ہوتے ہیں حوالہ جات۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تشریح کا طریقہ یہ ہے کہ مارکر کے ساتھ ایک شعر لکھیے جس کی آپ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد تشریح کی ذیلی سرخی لکھیے۔ تشریح کی ذیلی سرخی لکھنے کے بعد تشریح کے اندر ہی اس شعر کا مفہوم لکھ دیجئے۔ مفہوم لکھنے کے بعد آپ تشریح کا آغاز کیجئے، اور شاعر کا نام اگر آپ کے ذہن میں ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو پھر اس شاعر کی انفرادیت یا انداز بیان کی تعریف آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اس شاعر کی کتابوں کے نام آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ تیار کیجیے گا، کیونکہ تشریح میں بہت معاونت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھنے کے بعد
آپ تشریح کا آغاز کیجئے اور درمیان میں حوالہ جات لکھتے چلے جائیں۔ حوالہ جات بھی نمایاں کر کے مارکر کے ساتھ آپ لکھیے گا تاکہ ممتحن کی سمجھ میں آ سکے، اور تشریح کرتے ہوئے درمیان میں کوئی آیت کا مفہوم لکھ دیا، ترجمہ لکھ دیا، حدیث کا مفہوم لکھ دیا، ترجمہ لکھ دیا، یا پھر کوئی امدادی شعر لکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد آگے چلنے کے بعد اور کسی کا قول لکھ دیا، اس طرح آپ تشریح اگر کریں گے تو یقین جانیے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے، کیونکہ یہی باتیں ہدایات میں ہمیں کہی جاتی ہیں کہ اگر طالب علم نے حوالہ جات دیے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ نمبر دیے جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے انشائیہ پرچے کا سوال جو پہلا بنتا ہے اور سوال نمبر 2 ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک جز نظم کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ اگلی رہنمائی کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔